الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 208 سے آیت نمبر 210 تک پڑھیں گے۔ آج کی پہلی آیت ایک اہم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی آیت ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ہم سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ ہم سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں کافی پورے پورے، یعنی کہ سلم کا لفظ یہاں پہ ہے فرما برداری اطاعت کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، جو اتنا کہ کفایت کر جائے تمہیں، نہ کافی نہ ہو کہ کچھ مان لیا کچھ نہیں مانا، کافی ہو جائے تمہارے لیے، تمہارے نجات کے لیے مکمل ہو جائے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے جو قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے جو نشانات ہیں جن راستے پر وہ جا رہا ہے ان کی پیروی تم مت کرو، اس راستے پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے وہ، یعنی کہ تمہیں گڑھے میں جا کر ڈلوائے گا، تمہیں ناکام کروا کر چھوڑے گا، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، تمہارا دشمن ہی ہے وہ۔ یا جب انسان اللہ کی اطاعت سے نکلتا ہے تو وہ سمجھو کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان شیطان کے قدموں سے بچے گا پھر یہ اطاعت کے اندر رہے گا۔ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی کہ شیطان کے قدموں میں بھی جا رہا ہے اور کہ فرما برداری کے اندر بھی ہے، یہ دونوں چیزیں بالکل اپوزٹ ہیں۔ جب اللہ کی فرما برداری ہوگی تو شیطان کے وہاں پہ قدم نہیں ہوں گے، جب شیطان کے قدموں کے انسان پیچھے ہوگا تو پھر اللہ کی فرما برداری میں نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ حکم یہ ہو رہا ہے، ایک یعنی کہ ڈو اینڈ ڈوٹ دونوں اس کے اندر آگے کرنا کے وہ کام کیا ہے کہ اسلام کے اندر فرما برداری کے اندر جو اللہ کے حکم ہے اس کے اندر پورے پورے ہم داخل ہو جائیں گے۔ جو چیز اللہ کے حکم سے آ گئی سامنے اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے، اس میں کوئی انکار نہیں اور کوئی اس کی حیل و حجت نہیں۔ اور دوسرا جو شیطان کا راستہ ہے، جو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ شیطانی کام ہے، گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے، یہ پتہ لگ جاتا ہے انسان کو، جو ہے ضمیر اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے، کام کرنے کا نہیں ہے۔ موٹی موٹی چیزیں سب کو پتہ ہوتی ہیں، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دوسرے کا مال کھا جانا، اور کسی کے دھوکے بازی کر دینا، کسی کو غلط گائیڈ کر دینا، تمام چیزیں جو ہیں یہ سب کے سب شیطان کی پیروی کرنے کے وہ مترادف ہیں۔ ان میں سے کوئی کام بھی ہم نے نہیں کرنا کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، جو بھی ہم اس کے پیچھے لگیں گے وہ ہمارے لیے نقصان کا ہی باعث بنے گا۔ اب فرمایا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تمہارے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد پھر تم ڈگمگا جاؤ گے، اپنے قدم لڑکھڑا دو گے، حق پہ تم قائم نہیں رہو گے، پھسل جاؤ گے، فَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ عزیز حکیم، پھر اللہ تعالیٰ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی وہ جب بھی چاہے تمہاری پکڑ کر لے گا۔ اور حکیم حکمت بھی ہے، تو اس نے ٹائم دے رکھا ہے، تمہیں مہلت دے رکھی ہے تاکہ تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہ آئے، کل کو اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے اللہ تمہیں مجھے مہلت ہی نہیں دی، مجھے تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اللہ نے موقع پورا پورا دے رکھا ہے، اور عزیز و غالب ہے کہ ایک لمحے بھی پکڑ سکتا ہے تمہیں پکڑ کے دور نہیں ہے، ذرا تم لڑکھڑاؤ گے فوراً تمہیں قابو کر لے گا وہ۔ لیکن اس کی حکمت ہے کہ اس نے فوراً قابو نہیں کیا اور مہلت دی، پوری پوری ایک وقت دے دیا کہ تم اتنے وقت کے اندر سنبھل جاؤ، سنبھلنا ہے تو نہیں سنبھلو گے تو کل کو اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکو گے، اللہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، موقع اللہ تعالیٰ نے پورا پورا دے دیا۔ اور پھر میں حل ینظرون، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جب موقع اللہ کی طرف سے مل گیا، ہدایت واضح ہو گئی، ہر چیز سامنے نظر آ گئی، اس میں کام کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، پھر اب انتظار کیا ہے؟ کیوں لیٹ کر رہے ہو؟ کیوں اس صحیح راستے پر نہیں آ رہے؟ کس چیز کا انتظار ہے کہ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں کے سائے میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں، گویا کہ فیصلے کا وقت آ جائیں وہ اٹھانے کے لیے سب کا سب معاملہ، قضی الامر، اور بات یعنی کہ فیصلہ کر دیا جائے، فیصلہ کون ہو جائے۔ اب کس چیز کا یعنی کہ انتظار ہے؟ جب ہر چیز جب سامنے ہوگی، پتہ لگ رہا ہے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا، موت کا پتہ کوئی نہیں کس وقت آ جائے کس وقت نہیں آ جائے، پھر انتظار کس چیز کا؟ انسان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بعد میں کر لوں گا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی کچھ ذمہ داریاں میرے پر ڈلی ہوئی ہیں، یہ بھی کام کرنے ہیں یہ بھی کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جب وقت ہوگا جب کر لیں گے۔ تو وہ وقت کب آنا ہے؟ اس چیز کا کیا انتظار ہے؟ وقت تمہارے پاس آج سے دوسرا دن ہے یا نہیں ہے؟ اس لمحے سے اگلا لمحہ تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو انتظار کس چیز کا؟ تو یہ یعنی کہ انسان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کسی وقت کا انتظار میں بیٹھ جائے، فلاں وقت میں یہ کام کروں گا، بات سمجھ میں آ گئی، کرنے والا کام تو یہی ہے لیکن ابھی نہیں کرنا، ابھی ذرا یہ کام زیادہ ضروری ہیں،
جب وہ والا وقت جب انتظار کر رہے ہو اور کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اس وقت یہ مہلت تمہارے پاس آئے گی یا نہیں آئے گی. یہ شیطان کا ایک سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو عام طور پہ لاحق ہو جاتا ہے کہ انسان کسی وقت کو متعین کرتا ہے اس وقت میں یہ کام کروں گا، حالانکہ کام وہ بھی کرنے کا ہی ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کس چیز کا انتظار ہے کہ فیصلے کی گھڑی آ جائے، فرشتے اللہ تعالیٰ جو حاضر ہو جائیں، پھر وہ تمہارے جو ہے وہ ٹائم لمٹ ہے وہ ختم ہو جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام جو امر ہیں جو بھی کام ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے. کہ تم اچھا کام کر رہے ہو وہ بھی تمہیں اللہ کی طرف لوٹا کے تمہیں اسی کا جواب دینا پڑے گا. برا یا اچھا جو بھی کام کرو گے تمام کام جمع اسی کی طرف ہو رہے ہیں، سارے کے سارے وہیں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تمہارے سامنے پیش کر دیے گئے کہ یہ تم نے اچھا کام کیا، یہ تم نے برا کام کیا، اب اس کا جواب دو، کیا کر کے آئے، کیوں کر کے آئے. اس وقت گھڑی وہ کب آ جائے گی اس کا کسی کے پاس کوئی اعتبار نہیں، کوئی اس کی ٹائم لمٹ اللہ نے ہمیں نہیں بتائی کم از کم کہ کب ختم ہو جائے گا. ہمارے لیے گھڑی وہی ہے سوچنے کے لائق، جب ہم بات سمجھ میں آ گئی، چیز ہمارے سامنے واضح ہو گئی، ہم اسی ٹائم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. اسی میں ہماری نجات کا جو ہے سارے کا سارا دار و مدار ہے. اگر ہم نے جان بوجھ کے لیٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ اللہ کے سامنے ہمارے پاس عذر باقی نہیں رہ جائے گا کہ اللہ نے کہہ دینا کہ تمہارے سامنے چیز واضح ہو گئی تھی، اب تم نے کیوں نہیں مانا. جب نہیں مانا تو پھر ظاہر ہے اس سزا کا مستحق پھر ہم ٹھہرائیں گے، پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ تمام معاملات جانے اسی کی طرف کسی اور کے دربار میں پیش نہیں ہونے کہ فلاں شاید کچھ اور کر لے گا، اللہ کے دربار میں پیش ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر کسی کا جو ہے وہ کوئی زور نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے اس مہلت سے ہمیں صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو چیز ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہے اس میں پھر ہم دیر نہ کریں، اس میں کسی وقت انتظار میں نہ ہم بیٹھ جائیں. جو کام ابھی کرنے کا ہے اس کو ابھی خود ابھی اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہمارے پاس وقت کتنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.